بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ایمان مفصل کے بارے میں ہم بحث کر رہے تھے کہ رسولوں پر ایمان لانا، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، کہ اللہ کے تمام رسولوں پر ایمان لانا، اس میں ایک ضمنی بحث آ جاتی ہے اور وہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ ہر پیغمبر کے زمانے میں جو لوگ اس پیغمبر پر ایمان لائے وہ ان کے صحابی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی صحابی ہیں۔ صحابی اس شخص کو کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا ہو اور اس شخص کی موت ایمان پر ہوئی ہو۔ صحابی ہزاروں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر مسلمان ہوئے اور اسلام پر ان کی وفات ہوئی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مرتبے آپس میں کم زیادہ ہیں، لیکن تمام صحابہ یہ باقی امت سے افضل ہے۔ اگر کسی دوسرے مومن نے اپنی ساری زندگی نیک اعمال کرنے میں گزاری ہو اور احد کے پہاڑ کے برابر سونا اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہو، تو کسی صحابی کے ایک ادنی عمل ایک مد تقریباً ایک سیر جو کے خیرات کرنے کے برابر بھی نہیں ہو سکتا، اور کوئی بڑے سے بڑا غیر صحابی ولی ایک ادنی صحابی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا۔ تمام امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ تمام صحابہ میں سب سے افضل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جو تمام امت سے افضل ہیں۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تمام امت سے افضل ہیں۔ ان کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور پھر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ تمام امت سے افضل ہیں۔ یہی چار بزرگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اسی ترتیب سے جو اوپر بیان ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء ہوئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد دین کا کام سنبھالنے اور جو انتظامات آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے انہیں قائم رکھنے کے لیے جو شخص تمام مسلمانوں کے اتفاق رائے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قائم مقام ہوا اسے خلیفہ کہتے ہیں۔ چنانچہ سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ہوئے۔ ان چاروں کو خلفائے اربعہ، خلفائے راشدین اور چار یار کہتے ہیں۔ ان چاروں کے بعد حضرت امام حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ہوئے۔ ان کے مدت خلافت تک تمام خلفاء کے خلافت کی مدت 30 سال ہوئی۔ اس کو خلافت راشدہ کہتے ہیں، جس کا ذکر حدیث شریف میں آیا ہے۔ ان چار یار کے بعد مجموعی طور پر سب اہل بیت باقی صحابہ سے افضل ہیں، اور اہل بیت میں ازواج مطہرات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین شامل ہیں۔ ازواج مطہرات میں سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا یہ سب سے افضل ہے، اور صاحبزادیوں میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا
سب سے افضل ہیں۔ فتح مکہ سے قبل اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے اور جہاد میں شامل ہونے والے صحابہ کے بعد یہ بعد والوں سے افضل ہیں، اور جنگ بدر میں شامل ہونے والے صحابہ یہ سابقین اور افضل ہیں۔ ان کے علاوہ باقی صحابہ میں ایک دوسرے پر فضیلت نہیں دینی چاہیے، سب کو افضل جانے اور کسی کی شان میں ادنا سے گستاخی بھی نہ کرے، ورنہ ایمان ضائع ہونے کا خطرہ ہے۔ صحابہ کرام کے اندرونی جھگڑوں اور ان کے آپس کے اختلافات کو نیک نیتی پر قیاس کرنا چاہیے۔ تمام صحابہ کرام مجتہد ہیں، مجتہد سے خطا اور ثواب دونوں صادر ہوتے ہیں، ان کی خطائے اجتہادی جس پر وہ 1 درجے کا ثواب پائیں گے، یعنی مجتہد سے اگر اجتہاد اس کا صحیح ہو جائے تو مسئلہ یہ ہے کہ اس کو 2 ثواب ملتا ہے، اور اگر اس کو غلطی ہو جائے تو اس غلطی پر بھی اس کو 1 گنا ثواب ملتا ہے، یعنی کسی طور پر بھی وہ ثواب سے اور اجر سے محروم نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ خطا کی صورت میں بھی اس نے تو نیک نیتی کے ساتھ اپنی کوشش کی، محنت کی، غور اور فکر کیا، تو لہٰذا اس کی نیک نیتی اور غور اور فکر پر بھی اللہ کریم اس کو اجر عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے ان کے آپس کے اگر کوئی اختلافات ہیں تو وہ مجتہدین تھے، اور اجتہاد کی وجہ سے ان پر جو ہے وہ اگر ان سے غلطی بھی ہو گئی اجتہادی مسئلے میں تو تب بھی وہ اجر سے محروم نہیں ہوتے۔ اس لیے ان کے خطائے اجتہادی پر کسی قسم کی نکیر یا بات نہیں کرنی چاہیے۔ غیر صحابی نے جس صحابی کی تقلید کی وہ نجات پائیں گے۔ اس لیے تمام صحابہ کرام متبوع اور معیار شریعت ہیں، ان کے شان میں زبان طعن دراز کرنا اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا سبب اور سخت حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس وبال سے بچائے، آمین۔ حضرت امام حسن، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما یقیناً اعلیٰ درجے کے شہدائے کرام ہیں، ان کی شہادت کا منکر یہ گمراہ اور بے دین ہے۔ دوسرے نمبر پر صحابہ کے بعد اولیاء کرام کی ولایت کی بات آ جاتی ہے۔ جو مسلمان اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے اور کثرت سے ذکر اور عبادت کرے، یہ لازمی بات ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی پیروی کرنا، اس کے بغیر کوئی آدمی ولی نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک بزرگ کا قول ہے کہ اگر میں کسی آدمی کو یہ دیکھوں کہ وہ پانی پر زمین کی طرح چلتا ہے اور تنکے کو وہ پانی میں ڈبو دیتا ہے اور لوہے کو وہ تار دیتا ہے اور دیوار کو گھوڑے کی طرح چلاتا ہے، لیکن اس کا عمل اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہے تو وہ ولی نہیں ہے، وہ زندیق ہے۔ تو سب سے اہم بات جو ہے وہ ولایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور اللہ کریم کے احکامات کی پابندی لازمی ہے۔ اس کے ساتھ کثرت سے ذکر اور عبادت کرنا، گناہوں سے بچتا رہے، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ رکھتا ہو، وہ اللہ کا مقرب اور پیارا ہو جاتا ہے۔ ایسے شخص کو ولی کہتے ہیں۔ ویسے تو ہر مومن ولی ہے، لیکن جو شخص قرب الہی میں ایک خاص مقام حاصل کر لیتا ہے تو شریعت کے اصطلاح میں اس کو ولی کہتے ہیں، اور اس کی پہچان یہ ہے کہ وہ مسلمان، متقی، پرہیزگار ہو، عبادت بہت زیادہ کرتا ہو، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہر چیز کی محبت سے زیادہ رکھتا ہو، دنیا کے حرص نہ ہو، اور آخرت کا خیال اس کو ہر وقت لگا رہتا ہے،
تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ولی ہوئے، بلکہ وہ غیر صحابی ولی کے مقابلے میں اعلیٰ درجے کے ولی ہیں، یعنی باقی جو اولیاء ہیں ان کے مقابلے میں ایک صحابی جو ہے اس کا درجہ ولایت ان سے بہت بڑھ کر ہے۔ جس طرح کوئی صحابی یا ولی خواہ کتنا ہی بڑا درجہ رکھتا ہو کسی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا، اسی طرح صحابی ہونے کی فضیلت بھی بہت بڑی ہے، اور کوئی غیر صحابی ولی خواہ کتنا ہی بڑا درجہ رکھتا ہو کسی ادنیٰ صحابی کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کرام کے بعد اولیاء اللہ میں تابعین کا مرتبہ ہے، پھر تبع تابعین کا۔ اولیاء اللہ کے بہت سارے سلسلے ہیں، جن میں 4 سلسلے بہت مشہور ہوئے ہیں اور دنیا میں رائج ہیں، وہ یہ ہیں: چشتیہ، قادریہ، نقشبندیہ، سروردیہ۔ ان کی مزید تفصیل جو حضرات چاہیں تو وہ تصوف کی کتابوں سے حاصل کر سکتے ہیں۔ ایسا شخص جو خلاف شرع کام کرے، مثلا نماز نہ پڑھے یا داڑھی منڈائے یا کوئی اور شریعت کے خلاف کام کرے، اس کو ولی سمجھنا بالکل غلط ہے، خواہ اس سے کتنی ہی خارق عادت باتیں سرزد ہوں، ظاہر ہوں، اور خواہ وہ ہوا پر اڑنے یا پانی پر چلنے لگے۔ جب تک کوئی شخص اپنے ہوش و حواس میں اور عبادت کرنے کی طاقت اس میں ہو تو اس کو وہ عبادت کرنا جو ہے وہ لازمی ہے، اور ایمان لانے کے بعد اس کو شریعت کی پابندی کرنا اس پر فرض ہے۔ کوئی عبادت کسی کو معاف نہیں ہوتی۔ بعض دفعہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ ولی ہے اور اس کو نماز پڑھنا معاف ہے۔ دیکھیں، اگر نماز پڑھنا معاف ہوتا تو سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاف ہوتا۔ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، عشرہ مبشرہ اور سابقین اولین، بدر والے، حدیبیہ میں شرکت کرنے والے، ان حضرات کو جو ہے وہ نماز معاف ہو جاتی یا کوئی اور عبادت جو ہے وہ معاف ہو جاتی۔ لیکن اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاف نہیں ہوئی اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اضافی نماز جو ہے وہ بھی پڑھنا پڑتی تھی، وہ تہجد کی نماز ہے، تو کسی اور کو اللہ کی طرف سے عبادت جو ہے وہ معاف نہیں ہے۔ یہ اللہ کی عبادت ہے اور یہ اللہ کریم کسی کو معاف نہیں کرتے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ اگر معاف ہونا ہوتی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ، تمام اولیاء، تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے سردار ہیں، ان کو معاف ہوتی۔ تو اگر کوئی گناہ کی بات اس سے جائز ہوتی تو اس گناہ پر وہ گناہگار ہوگا۔ ایسے شخص سے جو خلاف شرع باتوں پر عمل کرتا ہو، اسے کشف ہوتا ہو یا خوارق عادت، خلاف عادت کوئی چیز اس سے ظاہر ہونا، یہ استدراج اور دھوکہ ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص غلبہ محبت الہی میں مستغرق ہو کر یا کسی دماغی صدمے کی وجہ سے اپنے آپ سے بے خبر ہو جائے، حتیٰ کہ اس کو اپنے کھانے پینے، پہننے وغیرہ کی بھی خبر نہ ہو، تو وہ شرع کی پابندی سے بری اور آزاد ہو جاتا ہے۔ لیکن وہ بری اور آزاد جو ہوا ہے تو وہ اپنے اس جسمانی عذر کی وجہ سے ہے، اور اس کی وجہ سے نہیں ہے کہ وہ اس کو یہ عبادت معاف ہو گئی۔ ایسے شخص کو برا نہ کہا جائے اور اس کی پیروی بھی نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ جل شانہ ہمیں عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔